آگے سے جو آیات ہیں آیت نمبر 6 سے لے کر 19 تک تقریباً 14 آیات، یہ اس وقت نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالارقم سے نکل کر بیت اللہ میں نماز ادا کرنا شروع کی تھی۔ ان آیات میں مخاطب کا نام نہیں لیا گیا، مگر جو صفات بیان کی گئی ہیں ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات میں اشارہ ابو جہل کی طرف ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا کرتا تھا، اور ایسا واقعہ کوئی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پیش آیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، البتہ سرکشی کرتا ہے۔ الانسان سے عام انسان بھی مراد ہے اور ابو جہل بھی مراد ہے۔ ابو جہل جس کا نام ابو الحکم تھا، ارآہ استغنی، یہ کہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز۔ انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے خود کو کہ وہ غنی ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو انسان ایمان اور معرفت الہی کی دولت سے محروم ہوتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت اور حکومت اور سلطنت سے نوازتا ہے تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو بھول کر سرکش ہو جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے اور کمزوروں کو حقیر سمجھتا ہے اور دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ ان الی ربک، بے شک آپ کے رب کی طرف الرجع، پلٹنا ہے۔ رجع بمانا لوٹ کر واپس جانے کا مقام۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ابو جہل ہو یا کوئی اور ظالم، بہرحال اسے لوٹ کر اللہ کے پاس ہی آنا ہے اور ہم اس سے ضرور انتقام لیں گے۔ ارأیت الذی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، الذی سے مراد ابو جہل ہے، ینہا جو روکتا ہے، عبدن ایک بندے کو، عبدن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھیں۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے جب بندہ نماز پڑھے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتا تھا۔ اور ایتا، کیا دیکھا تم نے، ان کانا، اگر ہو وہ، یعنی وہ بندہ، وہ نبی، علی الہدی، ہدایت پر، پس وہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے جو اعمال ایمان میں سب سے افضل عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس متکبر اور سرکش انسان سے فرماتے ہیں ارأیت، کیا دیکھا تم نے، ان کانا، بھلا نماز پڑھنے والا بندہ، علی الہدی، ہدایت پر ہو، حق کا علم رکھنے والا ہو، اس پر عمل کرنے والا ہو، او امرا، یا دوسروں کو حکم دیتا ہو، بالتقوی، تقوی کا، یا اس نے تقوی کا حکم دیا ہو۔ یعنی متکبر اور سرکش انسان نماز پڑھنے والے کو روکتا ہے، اور وہ نماز پڑھنے والا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہدایت پر ہیں اور لوگوں کو تقوی کا حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص، توحید اور عمل صالح کی تعلیم دیتے تھے جو انسان کی نجات کا سبب ہے، تو کیا ایسے شخص کو روکنا چاہیے؟ تو کیا یہ چیزیں، یعنی اس کا نماز پڑھنا، تقوی کی تعلیم دینا، ایسی ہیں کہ ان کی مخالفت کی جائے، اس پر اس کو دھمکیاں دی جائیں؟ کیا یہ اچھی بات ہے کہ ایسے اچھے وصف والے انسان کو روکا جائے؟ کیا اس کو روکنا اللہ کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی اور حق کے خلاف جنگ نہیں؟ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
حرم میں نماز پڑھنے سے روکا کرتا تھا۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، ایک دفعہ ابو جہل نے قریشی سرداروں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے دوران سجدہ کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا، لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اسے اب اس حال میں دیکھ لیا تو اس کی گردن روند ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس برے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا، پھر اچانک پیچھے ہٹنے لگا۔ سرداران قریش نے جب اپنے رئیس کو اس حال میں دیکھا تو حیرانی سے پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ وہ گھبرایا ہوا کہنے لگا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خوفناک آگ حائل ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر ایک دفعہ ابو جہل اپنے اہل مجلس سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کی تذلیل اور بزرگوں کی توہین کر کے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اب میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ جب اسے نماز میں دیکھوں گا اس کا سر ایک بھاری پتھر سے کچل دوں گا، پھر تم خواہ بنو عبد مناف سے میری حفاظت کرو یا مجھے بے یار و مددگار چھوڑو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تو پھر آتی بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم خواہ بنو عبد مناف سے میری حفاظت کرو یا مجھے بے یار و مددگار چھوڑو۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز پر روٹین نماز ادا کرنے کے لیے آئے، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو وہ اپنے پروگرام کے مطابق ایک بھاری پتھر اٹھا کر آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ قریب پہنچا ہی تھا کہ پھر پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ بدحواسی کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے پتھر بھی نیچے نہ پھینک سکا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا، ابو الحکم یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے حواس ٹھکانے آئے تو کہنے لگا، کیا بتاؤں، ایک کریہ المنظر یعنی خوفناک اونٹ آڑے آ گیا تھا۔ اس اونٹ جیسی کھوپڑی، اس جیسی گردن اور اس اونٹ کے دانتوں جیسے دانت میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ یہ اونٹ مجھے نگل جانا چاہتا تھا۔ پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم میں سے کون ہے جو فلاں شخص کے ہاں ذبح شدہ اونٹنی کا بچہ دان اٹھا لائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو اس کی پیٹھ پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط جھٹ بول اٹھا کہ یہ کام میں کروں گا۔ پھر وہ گیا اور بچہ دان اٹھا لایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے مقابلے میں اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مدد کر سکتا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے، یعنی انہوں نے مذاق بنا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بوجھ کی وجہ سے اپنا سر اٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ اتنے میں کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر کر دی۔ وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے بچہ دانی کو اٹھا کر پرے پھینک دیا اور انہیں برا بھلا کہنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریشیوں سے تو خود نمٹ لے۔ یہ کلمات سن کر وہ لوگ سہم گئے، کیونکہ انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا رنگ لا کر رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کے 6 آدمیوں کے نام لے کر انہیں بد دعا دی اور فرمایا، یا اللہ ابو جہل سے نمٹ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن امیہ بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط سے نمٹ لے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سب لوگ بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور بدر کے کنویں میں پھینکے گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا اور ذلت آمیز موت سے انہیں ہمکنار کیا۔ میں ان احادیث کو جب پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اس لیول کی کوئی بھی انسلٹ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ قرآن و سنہ کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کرٹیسزم کا سامنا ہوتا ہے، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق پر قائم رہنا ہے اور کسی صورت بھی دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل نے کوئی کسر نہیں چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے حوالے سے روکنے کے لیے، اور اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ان آیات میں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى۔ کیا پھر ایسے شخص کو جو نماز پڑھتا ہے، جو ہدایت پر ہے، جو تقوی کی تعلیم دیتا ہے، اس کو روکنا چاہیے؟ اس کو روکنا تو اللہ کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے اور حق کے خلاف جنگ ہے۔ تو اگر آپ کی نماز پڑھنے کو کوئی مائنڈ کر جاتا ہے، اس کے طریقے پر کوئی تنقید کرتا ہے، تو اللہ کے لیے صبر کیجیے گا اور حق پر قائم رہیے گا۔ عمومی طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی کرٹیسزم آتا ہے، کوئی تنقید آتی ہے، تو ہم حق کا راستہ چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ان مخالفتوں کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کچھ برداشت کیا اس دین کے راستے میں۔ اور ایتا، کیا غور کیا تم نے، ان کذبا، اگر اس نے جھٹلایا، مراد پیغمبر کو جھٹلانا ہے، وتولا، اور منہ موڑا، مراد ایمان سے اعراض کرنا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اگر منع کرنے والے نے جھٹلایا اور روح گردانی کی؟ الم یعلم، کیا نہیں وہ جانتا، بأن اللہ یرا، یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، یعنی اس کو۔ تو کیا نہیں اس نے جانا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو اگر حق کو کوئی جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی دیکھ رہا ہے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی دیکھ رہا ہے جو حق سے منہ موڑے ہوئے ہے، ایمان سے اعراض برتے ہوئے ہے۔ تو یہاں تک جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل کی بدسلوکی پر شدید اظہار تعجب کیا ہے اور فرمایا کہ کتنا برا اور لائق نفرت ہے وہ انسان جو اللہ کے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ کیا اللہ کے لیے نماز پڑھنا کوئی جرم ہے؟ پھر نماز پڑھنے سے اس مجرم کو کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ وہ کیوں روکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ نبی جو راہ ہدایت پر قائم ہے اور دوسروں کو اصلاح اور تقوی کی دعوت دیتا ہے، تو اس کی مخالفت کرنا، اسے ایذا پہنچانا، اسے طرح طرح کی دھمکیاں دینا اللہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے۔ پھر وہ شخص جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، وہ پیغمبر کو جھٹلاتا ہے اور ایمان سے اعراض برتتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لئن لم ینتہی، البتہ اگر نہ وہ باز آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے اور آپ کو نماز پڑھنے سے روکنے سے باز نہ آیا، لنسفعن، البتہ ہم ضرور کھینچیں گے، شدت کے ساتھ گھسیٹیں گے، بن ناصیہ، پیشانی کے بالوں کے ساتھ، یعنی پکڑ کر۔ ناصیتین، پیشانی،
काज़िबतिन झूठी, खातिआ खताकार। ऐसी पेशानी जो झूठी है यानी अपने कौल में, और खताकार है यानी अपने अफ़ाल में। तो अगर ये शख्स बाज ना आया तो हम इसकी पेशानी के बाल पकड़कर इसे घसीटेंगे, वो पेशानी जो झूठी और खताकार है। नासिया का जो लफ्ज है इसका माना होता है दिमाग का सामने वाला हिस्सा जो सोचने और समझने में काम आता है। इसकी पेशानी में, या आप यूं कह लें कि दिमाग में जो तकब्बुर भरा हुआ है, अगर वो ऐसी हरकतों से बाज ना आया तो हम उसकी इस पेशानी को घसीट कर जहन्नुम रसीद कर देंगे। फलयदउ नादिया, बस चाहिए कि वो पुकारे, बुला ले अपने हामियों को। सनदउ ज़बानिया, अनकरीब हम पुकारेंगे अजाब के फरिश्तों को। ज़बानिया ऐसे लश्कर को कहते हैं जिसका कोई मुकाबला ना कर सके। दारोगा को भी कहते हैं और पुलिस को भी कहते हैं। ज़बानिया से मुराद दोज़ख के अजाब देने वाले फरिश्ते हैं। ऐसे फरिश्ते जो सख्त दुख देने वाले और बेरहम होंगे, यानी फरिश्ता एक पर मारे तो किसी को ना छोड़े। इस बारे में एक रिवायत भी आती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल वहां से गुजरा तो कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुझे नमाज पढ़ने से मना न किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त धमकी आमेज अंदाज में बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कड़ा जवाब दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, तू मुझे किस चीज से डराता है? अल्लाह की कसम, इस वादी में सबसे ज्यादा मेरे हिमायती और मजलिस वाले हैं। जिस पर यह आयत नाजिल हुई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर वो अपने हिमायतियों को बुला लेता तो उसी वक्त मलाइका अज़ाब इन्हें पकड़ लेते। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। और इसी बात को यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, फलयदउ नादिया सनदउ ज़बानिया। अगर ये अपने साथियों को और हिमायतियों को बुला लेता तो फिर हम अजाब देने वाले फरिश्तों के जरिए इसकी हालत बिगाड़ देते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने एक और रिवायत भी पढ़ी थी जिसमें खुद अबू जहल ने ये कहा कि मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक खौफनाक आग हायल हो गई थी। और एक और रिवायत में इसने कहा कि एक करीहुल मंजर ऊंट आड़े आ गया था। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज ऐसा नहीं चाहिए। ला तुतिअहु, ना आप अतात करें उसकी। वस्जुद, और सजदा करें। वक़तरिब, और करीब हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात ना मानिए और सजदा करके अपने परवरदिगार का कुर्ब हासिल करें। वस्जुद से मुराद नमाज भी है, यानी इस बदकिरदार शख्स की बात मानकर काबा में नमाज की अदायगी से रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि इसी तरह नमाज अदा करते रहिए जैसे पहले अदा आप करते रहे हैं। यहाँ पर सजदा से मुराद सिर्फ सजदा नहीं बल्कि नमाज है। अरबों का कायदा है कि वो किसी चीज का जुज़े अशरफ बोलकर उससे कुल या असल चीज मुराद लेते हैं। फिर ये भी फरमाया जा रहा है कि आप जिस कदर नमाजें अदा करेंगे, कसरत सुजूद करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सजदे कीजिए। सजदे की फजीलत में बहुत सारी अहादीस आती हैं। एक रिवायत में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में हो। तो सजदे में दुआ ज़्यादा किया करो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।
تو سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اور ربیعہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہی رات کو رہا کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاجت اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کچھ اور بھی؟ میں نے عرض کیا، بس یہی کچھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کرو اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو بھی کثرت سجود کا معاملہ کرے گا اس کو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں نصیب ہوگی۔ اور صحابہ کرام کی چاہ بھی اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ وہ جنت تو چاہتے ہی تھے، ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی چاہتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ اس سورہ کے اختتام پر سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت یعنی سورہ انشقاق اور سورہ اقرا میں سجدہ کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہماری یہ صورت مکمل ہوئی۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یری كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کسی بھی نافرمان انسان کی اطاعت نہیں کرنی اور خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، سجدہ کرنا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ سجدہ مومن کی پہچان بھی ہے اور عاجزی کی علامت بھی ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کو آخر میں سنائی جس میں ربیعہ بن کعب اسلمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آپ کی رفاقت کو مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کرو اور اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ اگر اس حدیث کو ہم ایز ریمائنڈر اپنے لیے لے لیں تو کثرت سجود سے اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اور ایک اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر آخر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم سجدے کی حالت میں بہت زیادہ دعا کیا کرو۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پاس والا گھر عطا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی نصیب کرے۔ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى
إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.